اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں، اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں، بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اچھائی کا معیار ہے۔ میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے، بس۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں، اپنی ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہوں نے تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے۔ تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے، حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں، وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہانیاں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا، تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں۔ بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انسان سے۔ کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی، انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں، اتنی چھوٹی سی زمین ہے۔ ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے۔ وہ صاحب حیران ہو گئے،
تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب زمین چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیں گے. میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں. تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا، دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بےچارا گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے. کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا، وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی، انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا، کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں، سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں، زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی، ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا، کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے؟ وہ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو، لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر، تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا، اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین، پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے، بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ، آگ کا انگارہ ہے بھائی، اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم، آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا، تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری، تندوری کی روٹی، خود بھی کھائی ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو. جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کریں نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے، انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں، یا اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے، فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں، نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے
کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ابھی پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہوتے ہیں, تو ایسی ہی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ, وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا, جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے. یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں
آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس کپڑے بھی ہیں، پگڑی بھی ہے، اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، لوازمات، سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں، اتنا ذرہ، وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے، وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے، اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ. اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا، یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی ہیں، اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا ہے میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مفتی صاحب، نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا. کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا، وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا، کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو. انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین، اس کائنات میں، ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ تو یہ بھی تھوڑا بولو نہیں، بھی جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑی بھی کم نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پہ زیادہ وزنی ہو گئیں. کبیرہ گناہ کرتے تھے، توبہ کی توفیق ملتی تھی، نمازیں چھوڑ دیتے تھے، عورت بے پردہ رہتی تھی، قطع رحمی، رشتہ داریاں توڑتے تھے، خونی رشتوں کو آپس میں لڑاتے تھے. یاد رکھو یہ چغلی جو ہے نا، چغلی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہلکا جرم نہیں ہے. فرمایا دو شخصوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، جب رہے گا انسان تو نماز نہیں ہوگی نا. دوسرے کیا؟ بن نمیمہ، ادھر ادھر کی ادھر. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں اور اچھے اچھے رشتوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیتے ہیں. کام میاں بیوی میں طلاقوں والا کام نندے اور بھابیاں جس اسٹائل سے کرتی ہیں، یہ صلاحیت کائنات میں اللہ نے کسی اور کو. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نندوں کو جب اپنے گھر میں آیا کرو نا، اپنے بھائی کے گھر میں گھس گھس کے دیکھا کرو ٹائم پہ کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، بھابی کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے، کتنے جلدی سو کے. تمہارا کام نہیں ہے، تم آؤ سلام دعا کرو، اپنے گھر میں جاؤ. وہاں بھی کوئی نند آئے گی نا، جو نندے بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بھائی اور بھابی کو لڑا کے جائے گی لازمی. کوٹ ہے یہ، ہوائی اخباروں کی خبریں نہیں ہیں. ہمارا اپنا چلتا پھرتا ریسرچ سینٹر ہے، میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ایک میرے پاس، ٹھیک ہے نا. تو ریسرچ چاہیے. فساد جب گھر میں آؤ، غیبتیں، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہی ہے، وہ ابے چھوڑو، تمہارا ہیڈک نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے، تم اپنے گھر میں خوش رہو یار. اس گھر میں غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، تمہارا کیا لینا نہیں. ایکچولی ہمیں اپنی ماں کی فکر ہے. ہماری ماں ٹینشن میں آتی ہے جب بھابی اس طرح سے کرتی ہے. تو ہماری ماں کیا ہوتی ہے، ابے جب تو لڑوا کے جائے گی نا تو تیری ماں زیادہ ٹینشن میں آئے گی. چھوڑ دے ان کو، ہر شخص. اور یہ بھابی کون سا، یہ جب اپنے ماں کے گھر جائے گی تو وہاں بھی یہ کیا کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہاں پارسل کر دیتی ہے جا کے. اور دفتروں میں مرد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کون سا آج کل ٹھیک ہے دفتروں میں، ابے اس کی تنخواہ دے گا، ابے نیا نیا آیا تنخواہ 1 لاکھ لے رہا ہے، تو ہے اس میں ہم نے 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. تمہیں کوئی اعتراض ہے، تم باس کو ایک لیٹر لکھ کے دو، سر میری تنخواہ بڑھا دو. یہ تمیز والا طریقہ ہے. ادھر ادھر کی باتیں، اپنے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں. میری ناغے نمازوں میں بہت زیادہ ہو رہے تھے، سفر اتنے زیادہ ہو گئے، تنخواہ مجھے پوری مل رہی تھی. کمیٹی کو بتایا، میں نے کہا بھائی میرے اب ناغے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، اب میں ناغے تو کروں گا کیونکہ میرے سفر بہت ہیں. آپ سیلری کیا کر دیں، جو بھی وظیفہ، سیلری تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، جو وظیفہ ہے وہ کیا کر دیں، کمپنی تھوڑی ہے جو سیلری مل رہی ہے، وظیفہ ہے وہ کم کر دیں آپ. تو انہوں نے اگنور کر دیا. میں نے 2 دفعہ کہا، میں نے کہا مجھے خود اب اچھا نہیں لگتا جب میں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوں تو وظیفہ کیا کرو بھائی. 4 دفعہ انہوں نے دل بڑا کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ بہت پرانے ہیں. انسان پرانا ہونے کا بھی خیال کرتا ہے، نہیں بھائی آپ کو اتنے سال ہو گئے. لیکن کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے کان میں، ابے دیکھا ظہر میں شارٹ تھے اس دن، اثر میں غائب ہیں، کان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، پوری لے رہے ہیں، تنخواہ کیا کر رہے ہیں. نا فساد، اتنا فساد، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. آپ کو کوئی اعتراض ہے، آپ ایک لیٹر لکھ کے دے دو یا ایک دفعہ سے بات کر لو.
کو بتا دے گا بھائی امام صاحب تو خود 20 دفعہ یہ بات چکے ہیں، لیکن ہم خود ایک پروٹوکول دے رہے ہیں. کیا ہوا 1 مہینہ پہلے پھر یہی باتیں، میں نے ان سے بولا بھائی جان کم کر دو، ادھر جو کانا پھوسی چل رہی ہے نا میرے لیے تنخواہ مجھے قابل برداشت ہے، یہ جو کانا پھوسی ہو رہی ہے نا، اس کے کان میں جا کے یوں کہنا، اس کے کان میں جا کے یوں کہنا، یہ نماز پڑھا نہیں رہے تنخواہ پوری لے رہے ہیں. میں نے کہا کم کر دو، انہوں نے الحمدللہ ختم ہی کر دی ہے. تو مجھے خوشی ہے. اگر کوئی آ کے کان بھرتا ہے نہیں دیکھو تو بولو نہیں لے رہے تنخواہ، جاؤ. فساد کی بات ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن غلط کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ادھر جا کے اس کے کان میں، ایک صاحب تو مسلسل بیٹھے ہوئے اس کام کے لیے، فارغ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. امام صاحب نے جو گارڈ وارڈ رکھے ہوئے، تیرا باپ، ان سے پوچھو ان کا باپ تنخواہ دیتا ہے، اس کی کہاں سے آ رہا ہے، یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس. کسی نے روکا اور بولنے لگے گارڈ کو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گارڈ تھے جن کے پاس رائفلیں لے کے گھومتے تھے؟ گارڈ کو جا کے سمجھا رہے ہیں، اس کو تو موٹیویٹ کرو، بیٹا شاباش ویل ڈن، جو شکایتیں ہم سے آ کے کرو نا وہ پوری لے گا. اس کے بعد جب اس کو احساس ہوگا یار ہم فالتو ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تمہارا تو کوئی کام ہی نہیں، تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں لڑوانے والی. جو اعتراض ہے بھائی اس سے جا کے کرو، نہیں کر سکتے تو چپ کر کے آرام سے. مرغیاں کیوں پالی ہوئی ہیں، یہ انڈے، یہ کوئی مرغی کھانا ہے، ہر وقت اوٹ پٹانگ نیگیٹو باتیں کہاں سے آ گئی. یہ تو میں نے اتنا فیئر میں ان میں رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو خود کہا ہوا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھے کہ کوئی چندے کے پیسے تو نہیں دائیں بائیں کر دیے. اس کے بعد یہ حال ہے، بات مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے، کبھی ادھر جا کے پوچھ رہے ہیں. یہاں سے ایک تار لگا کے نا نکال کے، جو مائک تو ابھی تمہارے خراب چل رہے ہیں، ہر جگہ ہوتا ہے بھائی. اپنے کام سے کام رکھو. اگر سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو جو اس کے اس امور کے ماہرین ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان تک ایک دفعہ اپنی بات آرام سے پہنچا دو. ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو، فہمی آپ کی دور ہو جائے. ادھر ادھر باتیں نہ کرو، بہت لڑواتے ہیں، بدگمانیاں. جامعہ میں ایک استاذ تھے، وہ ناغے بہت کرتے تھے. ان کے بارے میں یہ دیکھو، یہ اپنا کام بندہ کرے نہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتا رہے. نے بلایا، انہوں نے بولا ہمیں پتہ ہے یہ ناغے کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے نہیں، ان کو ایک ایسی آسان سی ہم نے کتاب دی ہے جو ناغوں کے ساتھ ہی پڑھائی جائے گی، ان کو ہم نکال نہیں رہے کیونکہ ان سے ہم دوسرے کام زیادہ لے رہے ہیں. تو بات کلیئر ہو گئی. نمیمہ ہے نا، چغل خوری، کان میں جا کے کچھ، یہ دفتروں میں بہت ہوتی ہے. بات ہے آپ اپنے باس کو لکھ کے دے دو، بتا دو، پوری ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ریزائن دے دو بھائی، ہم نہیں رہتے یہاں پہ. کرو فساد. منافقین جب غزوہ تبوک میں نہیں گئے نا، بہت شدید گرمی تھی، بڑی لمبی لڑائی تھی، آپ بہت پریشان ہوئے، دیکھو عین وقت پہ انکار کر دیا. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اچھا ہوا نہیں گئے، نکلتے پھوٹ ڈالتے لڑائی کہ باتیں کرتے، اتنی گرمی ہے، کھجور کے باغات پکے ہوئے ہیں، ساری زندگی قربانیاں دی ہیں، اور اب ہمیں اتنی لمبی جنگ میں لے جایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے یار، ہم کیا اسی کام کے رہ گئے ہیں کیا؟ میں تو 4 شادیوں کا تذکرہ ہے، اور ہمیں کام کیا لیے جا رہے ہیں ہم سے، ہر وقت جہاد 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 جہاد. کسی اور کو، وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے دے گا، وہ نہیں، وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے آ گئے، نہیں اس کو کیوں چھوڑ دیا وہاں پہ، ہمیں بول لے گا. اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تمہارے بیچ میں رہ کے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلانی تھی کہ جانے سے تمہیں وہ فائدہ نہیں ہونا تھا جو جانے سے تمہیں نقصان ہونا تھا. تو ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، پڑتا ہے. بعض مائیں بھی لڑاتی ہیں اپنے بچوں کو، گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مائیں خود اپنے بچوں کے خلاف ایک دوسرے کے کان بھر رہی ہوتی ہیں، یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. باپ بعض دفعہ کر رہا ہوتا ہے یہ کام، اپنے بچوں کے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اب غلط ہے، نہ باپ کے لیے جائز نہ ماں کے لیے جائز ہے. سارا پروگرام اسی سیٹ اپ پہ چل رہا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے، اس کو ہماری سوسائٹی میں گناہ نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے، ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اصحاب المشأمہ ہیں بائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ میں. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں وہ لوگ، وہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر اللہ کہتے ہیں تیسرا طبقہ کون ہے؟ السابقون السابقون. تو وہ تھے جو پاسنگ مارکس لیے، وہ جو فیل ہو گئے، وہ جو سبقت کرنے والے ہیں. ان میں سب سے پہلے مجاہدین داخل ہیں، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے، سب سے پہلے کون داخل ہے؟ مجاہدین داخل ہیں. پھر ان میں وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی.
18 سال کی عمر جس میں انسان بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کماؤں گا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی تعلیم کے لیے اپنی بہترین عمر کو وقف کر دیا. آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی ایسے. ابے ان مولویوں نے اس وقت 8 سال مدرسوں میں لگا کے پڑھا ہے جس وقت اگر یہ کچھ اور پڑھ لیتے یا تو CSS کر چکے ہوتے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکے ہوتے یا کسی کمپنی میں مینیجر یا پائلٹ بن چکے ہوتے یا آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر چکے ہوتے. کچھ نہیں کرتے تو کم از کم کچھ کاروبار کر چکے ہوتے. بہترین کچھ بھی نہیں ہوتا تو فیوچر تو نظر آتا نا. تو یہ وہ بہترین عمر مدرسے کو دین لوگوں نے جس عمر میں شخص ان سے کہتا تھا کہ تم نے اپنا فیوچر کر دیا. اگر کسی کو اپنی قدرت سے کھلانا پلانا شروع کر دے پھر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو گاڑیوں میں گھومتے ہیں, یہ مولوی دیکھو 4 شادیوں سے کم بات ہی نہیں ہے, یہ مولویوں کی عیاشی, فلاں کو دیکھو اتنا بڑا آفیسر تھا وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے بھائی جان اگر اتنی عیاشی مولویوں کی ہے اب بھی اپنے ایک آدھ بچے کو کیا بنا دو, مولوی بنا دو. میں بار بار بتاؤں کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ جو ہوتے ہیں بتایا جس مولوی کی 4 میں تو ایسی کان کھڑے جاتے ہیں, میں نے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ کما رہا ہے. ہر مولوی کی میں بات نہیں کر رہا. 2 نمبری مولویوں میں جو جس قسم کی 2 نمبری ہوتی ہے وہ تو پھر نمبری میں ایکسیلنسی. آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, ایسا 2 نمبر میں نے مارکیٹ میں مدرسوں کے نام پہ, یتیم خانوں کے نام پہ, پتہ نہیں کیا کس نام پہ ہوتی ہے. بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا. جب وہ وقف کرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے, بعض دفعہ دنیا نہیں دیتا لیکن دین کی خدمت ان سے لے لیتا ہے. میجورٹی کو تو دنیا نہیں ملتی. تو اساتذہ اور مشائخ میں زیادہ تر وہ ہیں جو پہلے بھی غریب تھے اب بھی کیا ہے غریب ہیں, جن کو اللہ نے دے دی. حالانکہ علم ان کے پاس بہت ہے لیکن پھر بھی غریب ہیں, دنیا جانتی بھی نہیں ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ علماء بھی اس میں داخل ہیں, شہداء بھی اس میں داخل ہیں, مجاہدین بھی اس میں داخل ہیں. ہر وہ شخص جو دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. عامی لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں انہوں نے بہت چندے دیے ہوتے ہیں مدارس میں اور یتیم خانے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. صرف علماء میں نہیں ہوتے, عام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. عام لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کی ایسی خدمات ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی حیران ہو جاتا ہے ان کی خدمات کو دیکھ. گورنمنٹ آفیسر سے ملا, اس نے ایک بیوہ سے نکاح کی ہے, پہلی شادی سے 20-25 سال پہلے. اس نے کہا یار میری نیت صرف یہی تھی کہ اس کا میں گھر بساؤں. اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان. اس کے بچوں کو پالا, بچے بڑے ہو گئے, اس نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا, یہ چھوٹے چھوٹے تھے آج اتنے بڑے ہو گئے. میں نے کہا یار نیکی تو کون کر رہا ہے بھائی, عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے. لیکن اپنے خاندان کی کوئی بیوہ تھی, اس نے کہا چھوڑا یار کام جنت کے لیے بھی لینا چاہیے. جتنا جو آگے جائے گا وہ عامی آدمی ہو چاہے علماء ہو چاہے مجاہدین ہو, اس میں اللہ نے کوئی بند نہیں کیا ہے. مختلف دین کے شعبے ہیں, جو بھی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. ٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت جو ایماندار بھی ہوتے ہیں, ٹرسٹوں میں ایماندار ہونا بڑا مشکل کام ہے. عامی آدمی نے ٹرسٹ بنا کے اتنے غریبوں کی مدد کی, کرپشن نہیں کی ہوتی اس نے, وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ بھائی تو نے تو کام کر دیا, کتنے لوگوں کی جانیں بچا لی, کتنے لوگوں کے بھرنے کا ذریعہ بنے. ایسے عام لوگوں میں بھی بعض لوگوں کو جانتا ہوں بڑی بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے انسانوں کی کی ہے. تو ایسے تمام لوگ کس میں داخل ہیں, والسابقون السابقون. تہجد پڑھنے والے بھی اس میں, صرف زکوٰۃ نہیں دیتے اضافی صدقے بھی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو سبقت لینے والے ہیں وہ تو, یہ بلاغت دیکھو, اللہ کہ جو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں وہ, ان کی اللہ تعریف کر رہا ہے. بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں لو, ان کی اللہ کیا کر رہا ہے برائی. سبقت کرنے والوں کے بارے میں یہ کہنا چاہیے تھا بہت خوب ہے وہ, نہ اللہ نے کہا سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے, ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت کیوں نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. نہیں سمجھتے, ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا ملے گا, اولئک المقربون. سب سے پہلی بات یہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں. جنات النعیم, عیش کے باغات میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اللہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے, جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مارکیٹ میں شارٹ لے جائیں. صحابہ تابعین میں یہ بہت تھے. آج لوگ صحابہ ہی تابعین کو سب سے زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا دین کا, اس میں تو یہ آتا ہے ان لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا, یہ کر دیا. وہ صبح بیان کر رہے تھے نا, مولانا صاحب بیان کر رہے تھے نا آج فجر میں, زبردست بات کی انہوں نے. لوگ کہتے ہیں چند صحابہ نیک تھے باقی تو سارے معاذ اللہ منافق تھے. یہ منافق تھے, ایران تمہاری ماں کو جہیز میں ملا تھا کیا؟ یہ ایران تو صحابہ نے فتح کیا ہے نا, اتنی قربانیاں دی ہیں. ازبکستان جو ہے وہ
گھر میں ملا تھا. صحابہ جو پوری دنیا میں گئے ہیں کا کیا خیال ہے؟ ان کو مٹھائی ڈبوں سے ان کا استقبال کیا گیا ہے. اسلام کی دعوت کو لے کر گئے تو تلواریں چلی آگے. زخم ایک ایک جنگ میں صحابہ تابعین میں بعض دفعہ 10,000 بھی شہید ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی قربانیاں منافق لوگ نہیں دے سکتے. بہت بڑی قربانی. عبداللہ ابن مبارک کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. عبداللہ ابن مبارک بھی تبع تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں اور امام حنیفہ کی شان میں پوری نظم لکھی ہے عبداللہ ابن مبارک نے. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن مبارک جو تھے نا بڑے محدث ہیں. ان کا حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے. فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے. یہ 4 مہینے یہ انہی لوگوں میں داخل ہیں جو والسابقون میں یہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے تجارت کر کے پیسہ کماتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بولو. یہ جاب نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تجارت. کیونکہ تاجر اپنی مرضی سے چلتا ہے. جاب والے کو تو چھٹی نہیں ملے گی جہاد کرنے کی. 4 مہینے یہ کیا کرتے تھے؟ تجارت. 4 مہینے علم حاصل کرتے تھے, دین کا علم, اور 4 مہینے ان کے جہاد کے لیے وقف تھے. دین کا علم بھی بڑھتا رہے, تبھی تو اتنے بڑے محدث بنے. یہ عربی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے یہ. اور 4 مہینے اللہ ان کی تجارت میں برکت بھی بہت دیتا تھا. جب انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو برکتیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو بڑے مالدار بھی تھے. یہ دولت جہاد میں خرچ کرتے. جب حج پہ حاجیوں کو لے کے جاتے تو ان پہ بھی بہت خرچ, غریب حاجیوں کا سارا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. 4 مہینے جب یہ جہاد کرتے نا تو کیسا جہاد ہوتا تھا ان کا ایک واقعہ ہے. کہیں لڑائی ہو رہی تھی. عیسائیوں میں نا کوئی بہت طاقتور نہیں ہوتا, حل میں مبارز. جنگ میں پہلے یہ نعرہ لگایا جاتا تھا. جو بڑے طاقتور قسم کے ہوتے تھے نا جنگ شروع ہونے سے پہلے, وہ کہتے تھے کوئی ہے جو مجھ سے لڑ کے دکھائے. ظاہر ہے وہ کوئی کمزور آدمی تو آئے گا نہیں. اس کو پتا تھا کہ میں یا سامنے والے میں سے قتل ہوگا تو آگے جنگ شروع ہوگی. بہت بہادر آتا تھا. ایک بڑا بہادر سامنے نکل کر آیا اور کہنے لگا کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا. سلمان فوجیں دیکھ رہی ہیں. مسلمانوں میں کوئی گئے مجاہد بہادر, وہ لڑے لیکن وہ شہید ہو گئے. ان کو شہید کر دیا. دوسرا آیا وہ بھی شہید مسلمانوں میں. تیسرا آیا وہ بھی مسلمانوں کی ذلت. وہ راوی جو اس روایت کے راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے. ڈھاٹا اس لیے باندھا ہوا تاکہ میری بہادری لوگوں کے سامنے نہ آئے, لوگوں کو نہ پتا چلے. گا آج ہم ذرا سا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, کیمرے کے سامنے یوں کر کے آ رہے ہوتے ہیں, یوں کر کے نا, اس کو ہٹا بے آگے سے ہٹو. وہ راوی حدیث کے جو اس روایت کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈھاٹا بندھا ہوا ہے, چھپایا ہوا ہے نا تاکہ میری بہادری پتہ نہ چلے. آیا اور اس کافر کو قتل کر دیا. لڑائی ہوئی, دونوں کی تلواریں چلیں, اس کو مار دیا. کافروں کی طرف سے پھر دوسرا آیا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تیسرا آیا, انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. 3 بندے قتل کر کے یہ واپس مجاہدین کے صف میں گھس گئے, چھپ گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں. کہتے ہیں میں تعاقب میں تھا کہ بھائی میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا. میں قریب جا کے جب ان کا نقاب ہٹایا ہے نا تو وہ عبداللہ ابن مبارک تھے. بڑے محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے. دیکھو کیسے زندگی کو انہوں نے مینج کیا. بھی چلایا, 4 مہینے پیسہ کمایا. بھائی بیوی بچے بھی یہ نہیں, یہ لوگ کرتے تھے کہ ایکچولی ہمیں شادی نہیں کرنی. ابھی چونکہ مجاہدین ہیں, جہاد ہے, اپنی ریاست اسٹیٹ کو ہم نے بلندیوں پہ لے جانا ہے, یہ بچے پیدا کرنا یہ ترقی یافتہ قوموں کا کام نہیں. ان کو پتا تھا بھائی جس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں, نئی نسل ہوگی تو ہماری جگہ سنبھالے گی. نئی نسل ختم ہو گئی, ہماری جگہ کوئی بھی نہیں سنبھالے گا. اور دوسری بات کہ آج ہم شادی کر کے کسی بیوہ کو ٹھکانہ نہیں دیں گے تو کل ہماری عورتیں بھی تو بیوہ ہو سکتی ہیں, ہمارے بچے بھی تو در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں. جو ریاست ہوگی, اسٹیٹ ہوگی, وہ مجاہدین کے جہاد کے لیے فنڈ جمع کرے گی, ان کے بیواؤں کا خیال کرے گی. اس پہ تو ریاست پہ اتنا بوجھ آ جائے گا. جہادی تنظیموں کا مجھے یاد ہے کہ کوئی آئے میرے لیے کہنے لگے اتنی ہمارے پاس بیوہ عورتیں ہیں جو جن کا فنڈ چاہیے ہمیں. ان کی مجاہدین سے شادی کراؤ نا, شادی کراؤ. ہمارا سارا خرچہ تو کس میں خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے. کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے, خواہشات لگا دی, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے. انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے. گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا, شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے لیکن اصل مفہوم یاد ہے.
وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی. تو اتنا لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے, بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے. شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی, لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں. ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے, چرس چاہیے. بیٹا یہ غلط چیز ہے, اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ. ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹرک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا. جب تک ٹرک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا. جب ٹرک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرا میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا, بھائی میرا اس بچے سے, لوگو یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بے عزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے. تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے, گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی, میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے شہد دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے, میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے, میں کیا پیوں گا, اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے, لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی, دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے, حالانکہ خود الٹا ہوا تھا. وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف
مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی, اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا, بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے, خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے. میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا, 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائی, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں؟ اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی, تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی, جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اما کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ, ابا مر رہا ہے جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نہ. اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا. اما یبلغن عندک الکبر احدہم, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا. پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے, جن سے ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے؟ سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نہ.
اس کی ذمہ داری شرعن کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے. کما سکتی ہے مجبوری میں، جائز ہے، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے، کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا، کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس، تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربى والجار الجنوبی، جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے، کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی، والصاحب بالجنب، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں، آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی، آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا، تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی یوں مارا، اس کو پش کیا پنکھے سے، آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا. پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا؟ کھسکا دی. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، ڈیسک لگے ہوتے تھے، تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے، تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا، وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا، ہماری بڑی لڑائی ہوتی، اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے. وہ بےچارا کہاں سمٹ کے جائے گا؟ یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی، جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی، وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے، عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ، بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ، گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار، دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں، اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا، یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ، اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا، میاں بیوی کا، پھر اس کے بعد پڑوس کا، پھر کلاس فیلو کا، پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنب وابن السبیل، پھر جو مسافر اور اجنبی ہے. آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں، 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں. اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں. ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے، یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی. اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا.